السلام علیکم 8 کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں جی بیٹا؟ کل میں نے آپ لوگوں کو فضائل قرآن کے حوالے سے اس کے مختصر سوالات جو ہیں وہ کروائے تھے۔ اب ہم نے اس سبق کے تفصیلی سوالات کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا حصہ جو تعارف ہے اس میں سے میں نے ایک تفصیلی سوال لیا ہے، قرآن مجید کا تعارف بیان کریں۔ اگر آپ کی کویسچن پیپر میں یا آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے اس میں آپ کے پاس صرف یہ سوال آتا ہے کہ قرآن مجید کا تعارف تفصیل سے بیان کریں، تو اس کا بھی آپ نے یہی آنسر لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کا تعارف جو ہے، پہلے میں نے آپ کو مختصر سوالات میں بھی یہ کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے اور اس انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے مختلف ادوار میں انبیاء کی شکل میں، کبھی کتابوں کی شکل میں جو ہے انسان کی رہنمائی کا اہتمام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھی مبعوث فرمائے، ٹھیک ہے؟ 1,24,000 پیغمبر پہ جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید تمام بنی نوع انسان کے ہدایت کا دائمی ایک ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک و شبے سے پاک یہ کتاب ہے، تحریف سے یہ پاک کتاب ہے، اور تمام بنی نوع انسانیت کے لیے اس میں فلاح، اس میں رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ پہلے ادوار میں جو کتابیں نازل ہوتی تھیں ان کتابوں کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ ایک خاص امت کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے اور ایک مخصوص قوم جو تھی اس کی طرف جو ہے وہ کتابیں جو تھیں ان کا نزول ہوتا تھا۔ لیکن جو یہ قرآن مجید ہے یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے جو ہے وہ یہ آئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد بیٹا ہے اس کا جو اگر ہم پوائنٹ کی شکل میں لکھیں گے تو اس کی جو ہے سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا مصدق کتاب ہوتی ہے سچائی والی کتاب، ٹھیک ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کی تعلیمات، انبیاء کی کتابیں جو تھیں وہ موجود تھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ تھا کہ ان انبیاء کی کتابیں جو تھیں وہ ایک اپنی جو ان کی اصل حالت تھی اس میں وہ محفوظ نہ رہ سکیں، ٹھیک ہے؟ تمام سابقہ کتب جو تھیں وہ اپنی اصل حالت میں نہ رہ سکی، ان کو ماننے والے ان کے پیروکاروں نے ان میں تحریف کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء کی تعلیمات اور ان کی نازل شدہ کتابیں اب بھی موجودہ دور میں محفوظ نہیں ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ قرآن مجید تمام سابقہ کتب کی تصدیق کرتا ہے، ان کو برحق مانتا ہے، ان کی تعلیمات کو سچائی پر مانتا ہے، اور پھر قرآن مجید نے خود جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے جو ہے مہیمن کا لفظ کہنے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکیں، قرآن مجید اپنے اندر اثر نو انہیں اپنے اندر اس کو انہوں نے محفوظ کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے جو ہے وہ آپ عمل کر سکتے ہیں، اور ہر زمانے میں ہر قوم، ہر نسل، رنگ و نسل، قبیلہ جو ہے وہ بلا تخصیص کسی شک و شبوں میں پڑے بغیر اس کی تعلیمات پر جو ہے پورے اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے اوپر جو ہے وہ اس کی حفاظت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ میرا کلام ہے اور میں خود ہی اس کا محافظ و نگہبان ہوں۔ جامع کتاب ہے بیٹا۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، غرض وہ پہلو جو ہیں وہ آپ کو میں ہر پہلو کے متعلق رہنمائی جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ انسانی زندگی کی حقیقت میں خیر و شر بھی ہے، حلال و حرام بھی ہے، اخلاقی تعلیمات بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کتاب میں انسان کی اخروی زندگی کے متعلق بھی تمام تفصیلی معلومات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ قرآن کا مخاطب کیونکہ انسان ہے، اور اس لیے اس انسان اور اس سے متعلق جتنے بھی امور ہوتے ہیں ان کو قرآن میں نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی، معاشرتی
حقوق و فرائض، معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایت، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات، اخلاقی اور رویوں کے متعلق غرض ہر شعبہ ہائے زندگی کے متعلق قرآن مجید جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ قرآن پاک انسانی زندگی کی تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی وہ فراہم کرتا ہے۔ اس کتاب میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بیان کی گئی ہیں، وہ تمام امور ہیں انہیں بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے، تشریح طلب باتوں کی تشریح کی گئی ہے، جو مختصر باتیں ہیں ان کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کو ان تمام باتوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے، ان تمام مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ایسا مستند ذریعہ انسان کے پاس موجود نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے بارے میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور الہامی کتابوں کے سلسلے کو قرآن مجید وہ اس کو اختتام پذیر کرنے والی ہے۔ یہ بیٹا آپ لوگوں کا ایک میں نے تفصیلی سوال آپ کو وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کو آپ نے اپنے آنسر شیٹ پر لکھنا بھی ہے، یہی آپ کا ہوم ورک بھی ہوگا، اور جو جملے میں نے اس میں بولے ہیں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، آپ نے ان سب کو اسی طریقے سے اسی ہیڈنگ میں وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔